اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو میں اس مبارک رات میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتی ہیں اور ہر اس بندے کو دعا دیتی ہیں، اس پر درود پڑھتی ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتی ہیں اور ہر مسلمان سے سلام کرتی ہیں اور اسے مصافحہ فرماتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ میں داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے، یعنی ساری رات جاگتے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور امت کے نمونے کے لیے کمر ہمت باندھتے۔ تو آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور کمر ہمت باندھتے امت کے نمونے کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے تفسیر روح البیان اور تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر بے شمار، اور کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یعنی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے اگر میں جان لوں کہ شب قدر کون سی شب ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو میں اس مبارک رات میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے، مجھے بخشش عطا فرما، یعنی مجھے معاف فرما دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ماہ عظیم رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر کو نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کو دعا دیتے ہیں، اس پر درود پڑھتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ارغنیت الطالبین میں ہے حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتی ہیں اور ہر مسلمان سے سلام کرتی ہیں اور اسے مصافحہ فرماتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ آج 27ویں کی رات ہے، اگر آج لیلۃ القدر ہے، البتہ آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہے۔ زیادہ علامات 27 کی طرف بھی نہیں ہیں، مگر اور اگر آج رات ہی لیلۃ القدر ہے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتی ہیں اور ہر مسلمان سے سلام کرتی ہیں اور اس سے مصافحہ فرماتی ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے
کہ جب جبریل علیہ السلام کسی سے سلام کرتے ہیں یا مصافحہ فرماتے ہیں تو اس انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس رات جس شخص سے جبریل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں۔ تفسیر قرطبی، تفسیر سراج منیر اور غنیۃ الطالبین کے اندر، اور بھی تفسیر نبوی کے اندر بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے ساکنوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ وہ 7,000 فرشتے ہیں جن کے پاس نور کے نیزے ہیں۔ جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اپنا جھنڈا زمین پر گاڑ دیتے ہیں اور فرشتے 4 مقامات پر اپنے نیزے گاڑ دیتی ہیں، کعبۃ اللہ کے نزدیک، روضہ انور کے نزدیک، مسجد اقصیٰ کے قریب اور مسجد طور سینا کے نزدیک۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں بکھر جاؤ، وہ سب بکھر جاتی ہیں۔ کوئی مکان، کوئی حجرہ، کوئی گھر، کوئی کشتی جس میں مومن مرد مومنہ عورت ہو ایسی نہیں رہتی جہاں وہ فرشتے نہ پہنچ جائیں۔ کوئی مکان، کوئی حجرہ، کوئی گھر، کوئی پانی میں چلنے والی کشتی بھی ایسی نہیں جس میں کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت ہو ایسی نہیں رہتی جہاں وہ فرشتے نہ پہنچیں۔ ہاں، مگر جس گھر میں کتا ہو، سور ہو، شراب پینے والا کوئی شخص ہو، زانی ہو یا تصویر ہو، وہاں وہ نہیں جاتے، وہ جگہ ان فرشتوں سے خالی رہتی ہے۔ تو وہ تمام فرشتے اللہ کی تسبیح، تقدیس اور تکبیر میں مشغول ہو جاتی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اب جب فجر ہو جاتی ہے تو تمام کے تمام ملائکہ آسمان کی طرف چلے جاتی ہیں۔ آسمان دنیا کے ملائکہ ان فرشتوں کا استقبال کرتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں اور ان کی حاجتوں کے بارے میں کیا کارروائی فرمائی ہے۔ وہ فرشتے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو نیچے سے پھر زمین سے اوپر جاتی ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ارحم الراحمین نے اپنے صالحین بندوں کو بخش دیا، آج کی رات اپنے صالحین کو بخش دیا اور ان کی شفاعت سے بدکاروں کو بھی معاف فرمانے کا وعدہ فرما لیا۔ یہ سن کر آسمان دنیا کے فرشتے اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور حمد و ثنا میں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بخشش اور رضامندی حاصل ہوئی اس کا شکر ادا کرتی ہیں۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے خوشیاں مناتے ہوئے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے پاس چلے جاتی ہیں، وہ بھی ان کا اسی طرح استقبال کرتی ہیں۔ اسی طرح 7 آسمانوں پر ان کا استقبال ہوتا ہے اور اس نعمت خداوندی پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم سب اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ اور اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، اور سدرۃ المنتہا کے فرشتے بھی اپنے مقام پر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ساکنان سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے، تو وہ پہلے کی طرح جواب دیتی ہیں۔ پھر وہ بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کے اندر، تو ان کی آوازیں جنت الماوا کے فرشتے سن لیتے ہیں۔ پھر جنت نعیم، پھر جنت عدن، پھر جنت فردوس، پھر عرش رحمان سنتا ہے۔ پھر عرش رحمان اپنی آواز اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے اندر حمد و ثنا میں بلند کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عطا کا شکریہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ باوجود اس کے کہ خوب جانتا ہے، عرش سے فرماتا ہے اے میرے عرش تو نے اپنی آواز کیوں بلند کی؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مولا کریم مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین کو بخش دیا اور ان کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے عرش تو نے سچ کہا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میرے پاس خلت اور انعام و اکرام سے اس قدر چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا خیال کسی انسان کے دل میں گزرا۔ کہ اپنے محبوب کی امت کے لیے جو انعام اور جو خلتیں میرے پاس موجود ہیں، نہ تو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ وہ کیسی خلتیں اور کیسی انعامات ہیں یہ خدا جانتا ہے۔